السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو ہم نے اسلامی بینکاری کے حوالے سے موضوع کو آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے بھی ڈسکس کرتے رہے ہیں، لیکن اسلامک بینکاری کے حوالے سے اسٹیٹ بینک نے آگے کی جو پالیسیز بنائی ہیں، سپریم کورٹ نے جو آرڈرز جاری کیے ہیں، اس کے حوالے سے بینکنگ سیکٹر جس طرح سے کام کر رہا ہے، کئی بینکس جو ہیں اسلامک بینکنگ کی طرف کنورژن کی طرف جا رہے ہیں، کچھ اپنے نیٹ ورک کو وسعت دے رہے ہیں۔ اسلامک بینکنگ کے لیے اسٹیٹ بینک نے اپنی پالیسی چینج کر دی ہے۔ لائسنسوں کی بھرمار ہے، لائسنسوں کا اجرا دھڑلے سے جاری ہے، کنونشنل کے حوالے سے سختی کر دی گئی ہے، کئی شرائط جو ہیں وہ نافذ کر دی گئی ہیں، جس کا مقصد یہ بتا رہا ہے کہ اب ہمارا اپنا ریگولیٹر جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اسلامک بینکنگ کا ایک اسلامک ملک میں فروغ ہو۔ بینکوں نے جہاں جہاں کنونشنل سے برانچز کی کنورژن شروع کی ہے اسلامک بینکنگ کی طرف، وہیں نئی برانچز، اسلامک برانچز بھی قائم کرنا شروع کر دی ہیں، کنونشنل میں اسلامک ونڈو بھی قائم کرنا شروع کر دی ہیں۔ اچھا، یہاں اس وقت ہم جو میرے ساتھ بیٹھے ہیں بینک آف خیبر کے گروپ ہیڈ علی خان ارباب صاحب۔ بینکنگ میں اسلامک بینکاری کے حوالے سے جہاں اسلامک بینکوں نے سب سے زیادہ کام کیا، وہیں بینک آف خیبر کے حوالے سے اگر آپ بات کی جائے تو بینک آف خیبر ہے اسلامک بینکاری کے حوالے سے سب سے پہلے کام شروع کیا، بہت تیز کام شروع کیا، اور اس وقت بھی وہ بینکاری کے حوالے سے، اسلامک بینکاری کے حوالے سے تیز کام کرنے کے علاوہ مختلف اسکیمز بھی انہوں نے جو ہے وہ انٹروڈیوس کرائیں، اور عوام کو جو ہے ان کی ریکوائرمنٹ اور ان کے جو توقعات کے مطابق جو ہے وہ فیسلیٹیشن دینا شروع کر دیے برانچز سے۔ ارباب صاحب جو ہیں وہ ایک وسیع تجربہ رکھتے ہیں اسلامک بینکاری کا، پہلے کنونشنل کا بھی کر چکے ہیں۔ اب میں چاہوں گا کہ بینک آف خیبر نے مستقبل کے حوالے سے سال 2023 کی کیا پالیسی بنائی، جون تک اس پالیسی پہ کتنا عمل درآمد ہوا، دسمبر تک کیا کرنے جا رہے ہیں، اس حوالے سے جو آپ کے سوالات تھے میں چاہوں گا کہ وہ میں آپ کی بہاف پر جو ہے وہ ارباب صاحب سے کروں، اور ارباب صاحب جو ہے وہ اس حوالے سے تھوڑی سی ہمیں آگاہی دیں کہ بینک آف خیبر اسلامی بینکاری کے حوالے سے مزید آگے کیا کچھ کرنے جا رہا ہے۔ ارباب صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ سب سے پہلے تو مبارکباد یہ کہ آپ نے ماشاءاللہ ابھی اسی سال چارج بھی لیا۔ پچھلے سال نومبر میں نے جوائننگ دی تھی ایز اے گروپ ہیڈ، اور پچھلے سال نومبر سے 2022 سے ایز اے گروپ ہیڈ اسلامک بینکنگ میں کام کر رہا ہوں جی۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا بینک آف خیبر اسلامی بینکاری کے حوالے سے جو اس وقت کردار ہے آپ اس سے مطمئن ہیں، یا اسلامک بینکاری کے حوالے سے مزید کام کی ضرورت ہے؟ میرے خیال میں ہم اسلامک بینکنگ پہ جتنا بی او کے کا فوکس ہے، تو جس طرح تمام بینکوں کا اسلامک بینکاری پہ بہت زیادہ فوکس ہے، اسی طریقہ کار سے اور طرز سے جو ہے ہم بھی اسلامک بینکنگ کی طرف زیادہ ہمارا فوکس ہے، اور ہم نے اس سال بائی دا اینڈ آف دس ایئر ہماری تقریباً ٹوٹل برانچز ہو جائیں گی 125 کے قریب، جو کہ صرف اسلامک بینکنگ کی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس سال ہمارا جتنا بھی ایکسپینشن ہوا ہے وہ زیادہ تر ہمارا اسلامک سائڈ پہ کیا گیا ہے بینک آف خیبر میں، اور ہماری مینجمنٹ کا تقریباً یہی پلان بھی ہے جس طرح ادر بینکس کا ہے۔ ہمارے بینک کا بھی مینجمنٹ کا، سینئر بورڈ کا، سب کا یہی پلان ہے کہ اس کو ہم مزید اسلامک سائڈ پہ جو ہے ہم زیادہ پروموٹ کریں بینک آف خیبر کو، جس پہ عمل درآمد بھی ہو رہا ہے، اور آگے مزید اور بھی ہوگا اس میں۔ باقی جس طرح آپ نے کہا کہ دسمبر میں آپ کا کیا پلان ہے، تو ابھی بھی انشاءاللہ جون ہمارا جو کلوز ہوا ہے وہ کافی بہتر، جتنی توقعات تھی اس کے مطابق ہماری کلوزنگ وغیرہ ہوئی ہے جون میں اسلامک بینک کی۔ گورنمنٹ کا فوکس جو ہے اسلامک بینکاری پہ جو شفٹ ہوا ہے، بالکل اس پہ ہمارا مینجمنٹ بھی عمل درآمد کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، بینک آف خیبر نے جو اسلامک بینکاری کے حوالے سے کام کیا، اس میں ایسی کون سی خاص بڑی پروڈکٹس تھیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو ہم نے لانچ کر کے اسلامک بینکاری کے لیے، اسپیشلی یہ اسلامک بینکاری کے لیے لانچ کی گئی تھی؟ اب اس میں آپ ٹرم ڈپازٹ کے حوالے سے لے لیں، منافع کے حوالے سے لے لیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو ہمارا عوامی رجحان کرنٹ ڈپازٹس پہ کم ہونے کے بجائے تھوڑا سا سیونگ سائڈ پر زیادہ ہے، تو اسلامک بینکاری کے حوالے سے ہم نے جو کام کیے ہیں کیا وہ آپ کی توقعات کے مطابق ہیں، اس پر رزلٹ آپ کو پورا ملا ہے، اور دسمبر کے حوالے سے آپ کی توقعات کیا ہیں؟ جی بالکل، ہمارے جتنے بھی اسلامک سائٹ پہ جو بھی ہمارے ٹرم ڈپازٹ یا کرنٹ ڈپازٹ، سیونگ ڈپازٹ کا جتنا بھی ہمارا فوکس جس فگر پہ تھا، تو الحمدللہ اسی پہ ہم نے کلوز بھی کیے، کافی اچھے رزلٹ تھے، ٹارگیٹڈ رہے ہیں۔ جی بالکل ٹارگیٹڈ رہے ہیں۔ ادروائز جو اس کی بات آپ کر رہے ہیں کہ ہم نے
اگر ہم صنعت کاروں کی بات کریں، انڈسٹریلس کی بات کریں، تو اس میں ہم نے کافی جو ہے آلموسٹ وہی پروڈکٹ جو کہ آپ کو کنونشنل سائٹ پہ ملتے ہیں، وہی سیم پروڈکٹس تقریباً آپ کو اسلامک سائٹ پر بھی ملتے ہیں. تو ایسا بالکل نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے کہ ہم جو ہے کوئی ایسے ہمیں لیگ آ رہا ہے اسلامک بینکنگ میں کہ جہاں پر ہم کنونشنل کا جو کسٹمر ہے اس کو ہم ٹیگ نہیں کر سکتے. تو الحمدللہ ساری بینکنگ انڈسٹری میں اسلامک میں جس طرح جو بھی پروڈکٹ اویلیبل ہے وہ سارے ہمارے بی او کے میں بھی اویلیبل ہے، اور اس پہ ہم نے کافی کام بھی کیے. کچھ پروڈکٹ ایسے تھے جو ہم نے پروونشل لیول پہ اپنے صنعت کاروں کے لیے انٹروڈیوس کرائے تھے جو کہ 0% مارک اپ پہ تھے، ٹھیک ہے، اور اس میں ہم نے کافی پیش رفت بھی کی ہے. لیکن اس میں کچھ چیزیں ایسی تھی کہ کمپلیکیشنز ایسے تھے جس کی وجہ سے اس پروڈکٹ کو ہم پراپرلی لانچ نہیں کر سکے. لیکن انشاءاللہ ہمارا پکا یقین ہے کہ اس پروڈکٹ میں ہم اس سال بھی کافی کام کریں گے اور وہ کافی بینیفیشل ہوگا، جو ہمارے پروونشل صنعت کار ہیں ان کے لیے کافی بینیفٹ کرے گا اس میں. اچھا ارباب صاحب، ابھی آپ نے ایک بات کی تاجروں اور صنعت کاروں کے حوالے سے، تو یہاں میں ایک مطلب جنرل بی او کے حوالے سے ہٹ کے یہ بات میں کرنا چاہوں گا کہ جنرل اسلامک بینکنگ کے حوالے سے، کیونکہ دیکھیں آپ کا ایک ایکسپوجر رہا ہے جس کی بنیاد پہ آپ کو ایلیویٹ بھی کیا گیا. لوگ تاجر اور صنعت کاروں کی یا کاشتکاروں کی اکثریت جو ہے وہ یہ بولتی ہے کہ ہم کنونشنل سے اسلامک کی طرف کنورٹ ہونے میں اس لیے تھوڑے سے مطلب ریزرویشنز رکھتے ہیں کہ اس میں ہم جب فائنینسنگ لیتے ہیں تو کنونشنل میں فائنینسنگ میں اتنی لیمیٹیشنز نہیں ہے، کام تیز ہو جاتا ہے، ڈاکومنٹ اتنے ریکوائرڈ نہیں ہے. لیکن اسلامک کی طرف ہم جاتے ہیں تو ہمیں کئی جگہ کئی باؤنڈنگز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہ تو شکایت ہے نا، اس شکایت کے لیے کیا اسلامک بینکنگ کیا کر رہی ہے؟ آپ کو یہ بڑا کلیئرلی بتا دوں کہ اس میں ہماری طرف سے کوئی بھی ایسی رکاوٹ نہیں آتی. اگر ہم اسلامک سائٹ کی بات کریں تو کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہوتی، اور میں پوری بینکنگ انڈسٹری میں اسلامک کا اگر آپ دیکھ لیں تو وہ سارے آپ کو یہی کہیں گے کہ نہیں، ہماری طرف سے ایسی کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. ہاں، ایک بات آپ نے جو کہی ہے بالکل اس سے میں ایگری کرتا ہوں کہ جو ڈاکومنٹیشن ریکوائرمنٹ کنونشنل سائٹ پہ ہے اس سے اسلامک سائٹ میں تھوڑی ڈاکومنٹیشن زیادہ کرنی پڑتی ہے. ادروائز پروڈکٹ ہمارے پاس اویلیبل ہے، ٹھیک ہے. پروسیسنگ ٹائم جو ہے وہ آلموسٹ سیم ہے جو کہ کنونشنل سائٹ پہ آپ کو ملتا ہے، اسلامک پر بھی اتنا ہی ملتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن ایک جنرل جس طرح آپ نے بات کی کہ ایک پرسیپشن یہ بنا ہوا ہے کہ نہیں اسلامک سائٹ پہ جو ہے رجحان زیادہ ہے، رکاوٹیں زیادہ آتی ہیں، تو نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ ایک لوگوں کا ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے. ادروائز میرے خیال میں ہم جتنا جلدی پروسیس کرتے ہیں ایک لون، ٹھیک ہے، اتنا ہی ٹائم کنونشنل کو ہی لگے گا، ٹھیک ہے. اور پروڈکٹس بھی اویلیبل ہے، تو میرا خیال نہیں ہے کہ ایسا کوئی ایشو ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے یا پبلک کو فیس کرنا پڑے گا. مطلب آپ کی بات کو آسان لفظوں میں اس طرح کہوں کہ سنی سنائی بات کچھ اور ہے، پریکٹیکلی کچھ اور ہے. جب تک آپ نے پریکٹیکل نہیں کیا تو آپ ازمپشن نہیں کر سکتے. ایک ٹائم تھا جب سٹارٹ میں اسلامک بینکنگ انیشیلی سٹارٹ میں آیا تو بالکل وہ ہمارے پاس اتنے پروڈکٹس بھی نہیں تھے اسلامک سائٹ پہ کہ ہم اس کو میچ کر سکے کنونشنل بینکنگ میں یا پورٹ فولیوز کو. تو وہ ایک ٹائم تھا. لیکن ابھی الحمدللہ میرے خیال میں اسلامک بینکنگ کی جتنے بھی ہمارے اسلامک بینکنگ میں پروڈکٹس ہیں، ٹھیک ہے، وہ 100% میچ کرتی ہیں کنونشنل بینکنگ کے ساتھ، ٹھیک ہے. ادر دین مطلب اس کی پالیسیز پروسیجر وہ تو سارے اسلامک سائٹ پہ ہوتے ہیں. لیکن اگر ہم آن اے براڈر ٹرم دیکھ لیں تو ہمارے پاس سارے پروڈکٹس اویلیبل ہیں جو کہ کنونشنل آفر کرتے ہیں. ٹھیک ہے ناظرین، آپ نے سنا ارباب صاحب کے الفاظ ایز اسلامک بینکر، اسلامک بینکنگ کے اسپیشلسٹ بینکر کے طور پہ. آپ نے سنا کہ جو چیزیں انہوں نے اپنے بینک کے حوالے سے کہیں وہی باتیں انہوں نے اپنے بینکنگ سیکٹر کے حوالے سے کہیں کہ بینکنگ سیکٹر اسلامک بینکنگ کے فروغ کے لیے جو کام کر رہا ہے اس میں کنونشنل میں اور اسلامک میں ڈفرینس کوئی نہیں ہے، صرف باتوں کی باتیں ہیں. پریکٹیکلی جب آپ اس میں انوالو ہوں گے، آپ آئیں گے، اپنی چیزیں پروسیس کرتے ہیں، چاہے وہ عام کلائنٹ ہو، چاہے وہ صنعت کار ہو، کاشتکار ہو یا تاجر ہو، تو جب آپ اپنی کسی ریکوائرمنٹ کے لیے آتے ہیں تو بینک آپ کو اسی طرح فیسلیٹیٹ کرتا ہے اور اسی طرح آپ کو ٹریٹ کرے گا جس طرح کنونشنل میں کرتا ہے. تو اور یہ تجربہ خیر دیگر بڑے اسلامک بینکوں کی طرز پر آپ کو ہوگا، اور جو لوگ بینک آف خیبر سے ڈیل کر رہے ہیں اسلامک بینکنگ سے وہ اس کو بہتر سمجھتے ہیں. انشاءاللہ مزید ویڈیوز کے ساتھ حاضر ہوں گے. السلام علیکم.